سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ سورۃ الاعراف کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون پر جو آزمائشیں آئیں، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو حالات آئے، ان کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے 2 رکوع پہلے اللہ پاک نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ ہم کسی بھی قوم کو کبھی اچھے حالات دے کر آزماتے ہیں اور کبھی پھر ان اچھے حالات کو بدحالی میں بدل کر ہم آزماتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ فرعونیوں پر بڑے اچھے حالات بھی آئے، بہت اچھے حالات آئے۔ خود یہ دعویٰ کیا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی بادشاہت اور عظیم الشان سلطنت اور یہ نہری نظام اور یہ بہترین ترقی اور خوشحالی، کیا یہ سب میرا نہیں ہے؟ خود یہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ بعض علماء نے تفسیری روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ صدیاں بیت گئی تھی، فرعون کے سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسے اس کو اچھی زندگی عطا کی تھی، سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ لیکن اب جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے آل فرعون کو پکڑا۔ آل فرعون سے مراد فرعون اور فرعون کی تمام حکومت کے کاربردازان، ساری گورنمنٹ، ان سب کو ہم نے گرفت میں لیا، ان کو ہم نے پکڑا بالسنین ونقص من الثمرات، 2 چیزوں سے، ایک ان پر قحط سالی آئی اور ایک پھلوں میں پیداوار میں کمی آئی۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، قحط سالی اور پھلوں میں کمی۔ جب خشک سالی ہوتی ہے، کال بڑھتا ہے، بارشیں بند ہوتی ہیں تو پھل بھی ظاہر ہے کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بسنین سے مراد دیہات والوں پر عذاب آیا، خشک سالی کا، غلہ نہیں پیدا ہوگا، اناج نہیں اگ رہا۔ اور ونقص من الثمرات، یہ شہر والوں پہ عذاب آیا، پروڈکشن کم ہو گئی، چیزوں میں کمی ہونے لگ گئی، پیداوار اور پھل سڑنے لگ گئے۔
یہ دو قسم کے عذاب ہیں۔ یہ آزمائش کس لیے آئی؟ اللہ پاک فرماتے لعلہم یذکرون، تاکہ اب ہی یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ ایک جھٹکا لگاتے ہیں اللہ پاک، جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ہلا دیتے ہیں، اب بھی باز آ جاؤ۔ غلے پیدا ہونے کم ہو گئے، بارشیں کم ہو گئی، اناج نہیں اگ رہا، یا پیدا تو ہو رہے ہیں لیکن کم ہو رہے ہیں، پھل سڑ جاتے ہیں، بعض اوقات پھل پیدا ہی نہیں ہوتے، طوفان آتے ان کے بور گر جاتے ہیں۔ یہ سارے حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں۔ اور کس لیے آتے ہیں؟ لعلہم یذکرون، شاید اب ہی لوگ نصیحت پکڑ لیں، شاید اب ہی باز آ جائیں۔ ابھی ہم حالات میں جکڑے جا رہے ہیں۔ اب جس پٹرول پہ ہم فخر کرتے ہیں اللہ نے اسی کی کمی کر دی، جس بجلی پہ ہم ناز کرتے ہیں اب بجلی کم ہوگی۔ یہ صورتحال صرف غلہ زمین سے پیدا ہونے والا نہیں، جو بھی پیداوار ہے، جو بھی پروڈکشن ہے، اس میں کمی آ جانا اور اس کے اندر نقص آ جانا، اس کا پیدا نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، اب بھی پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے صورتحال ان کی یہ تھی کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی اچھی صورتحال آتی، خوشحالی آتی، ترقی آتی، پیداوار ہوتی اور چیزیں ملنے لگ جاتی، تو کہتے لنا حاضی، تو ہمارا حق ہے جی، ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہم محنت کرتے ہیں، یہ ہماری کمائی ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارے منصوبے ہیں، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی برائی آ جاتی، برے حالات آ جاتے، بدحالی آ جاتی، قحط سالی آ جاتی، تو پھر کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، پھر کہتے یہ ساری نحوست یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی ہے، ان کی وجہ سے ایسا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری صورتحال بھی یہی ہے۔ وطن عزیز ملک پاکستان میں کوئی اچھے حالات آ جائیں، جی ہماری منصوبہ بندی، گورنمنٹ ہماری بڑی اچھی تھی، ہم پڑھے لکھے، ہم تجربہ کار، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ کوئی آزمائش آ گئی، سارا قصور ہے نا مولویوں کا، پھر ساری بھائی ان جو ہے وہ نحوست اور بدحالی ذمے لگا دیں گے علماء کے، نیک لوگ، ان کی وجہ سے سارا ہو۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ ہم پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں یا حالات سخت آتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے مولوی قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، اور قادیانیوں کے گٹھ جوڑ ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ، تو وہ ہمارے اوپر سختیاں کرواتے ہیں۔ تو گویا ساری نحوست ان مولویوں کی وجہ سے۔ یہی صورتحال فرعون اور فرعونیوں کی تھی۔ اچھے حالات آ گئے، ہمارے منصوبے، ہمارے کارنامے، ہم نے کیا، اور آزمائش آ گئی، جناب یہ سارا ان دینداروں کا کچھ۔ انفرادی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو کبھی مال میں کاروبار میں ترقی ہو گئی، میں جی بڑا سمجھدار تھا، میں نے بڑا زیرک دانا، میں بڑا فیصلے کیے، بروقت قدم اٹھایا میں نے، اس میں دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر دیں کہ اللہ تو نے مہربانی کر دی۔ اور کبھی حالات آ گئے، کمی آ گئی، مال میں نقصان ہو گیا، تو پھر کیا کہیں جی جو اللہ کی مرضی، جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے اللہ کی مرضی تو ہے، یہاں بھی تو اپنے قصور گنو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ آزمائش آ گئی، پھر صرف اللہ پہ نہ چھوڑو۔ اچھے حالات آئے تو یوں کہو کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا تعارف کرواتے ہوئے کیا فرمایا؟
هو الذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ آگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیماری بھی کس کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی۔ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ تو برے حالات کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنی کمیاں تلاش کرو، اچھے حالات کو کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ معاملہ ہمارا برعکس ہو جاتا ہے، خوشحالی ترقی آ گئی، میرے فیصلے، برے حالات آ گئے تو جی اللہ دی مرضی، جی اسی کی کر سکتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان کی صورتحال تھی۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، انما طائرہم عند اللہ، یہ ان کے اوپر جو برے حالات بدحالیاں آئی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، کسی کی نحوست نہیں، ان کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ لا يعلمون، علم نہیں رکھتے۔ علم نہ رکھنے کا مطلب کیا؟ حالانکہ فرعونی بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن ایک بندہ پڑھا لکھا ہے اللہ کو نہیں جانتا تو وہ پڑھا لکھا ہو کے بھی کیا ہے؟ وہ جاہلی ہے، اللہ کی نگاہ میں جاہلی مطلق ہے۔ اللہ پاک فرماتے اکثریت ایسی ہے کہ وہ جانتے نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جناب آپ جب بھی کوئی نشانی لائیں گے، جب بھی آپ کوئی ایسی چیز پیش کریں گے، کوئی حالات آئیں گے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جادو کرتا ہے ہمارے اوپر۔ لِتَسْحَرَنَا بِهِ، جب بھی آپ ایسی کوئی نشانی لائیں جس کے ذریعے آپ ہم پہ جادو کریں اور یہ چاہیں کہ اس جادو کے ذریعے ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے سن لے فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں تجھ پہ ایمان لانے والے، ہم نہیں مانیں گے تیری۔ جب عذاب آ جاتا کچھ ڈھیلے ہو جاتے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے جو کرنا ہے کر لے، ہم نہیں ماننے والے، ہم نہیں مانتے۔ جب اس طرح ڈھیٹ اور ضدی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل پے در پے مختلف عذاب بھیجے، اور ان عذاب بھیجنے کا مقصد بھی ابھی بھی یہی تھا کہ تھوڑا سا ہلکا سا ان کو مزہ چکھائیں، شاید واپس آ جائیں۔ ان عذابات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذکر کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تازیانہ عبرت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة